ایک چائنیز ڈیلیگیشن یونیورسٹیز کا آیا اور انہوں نے اور وہ ٹیکنیکل یونیورسٹی سے آیا تھا. تو سب سے پہلے اس زمانے میں ایک ہی پاکستان میں 73 میں یونیورسٹی ہوتی تھی, ویسٹ پاکستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, اور ایک ایسٹ پاکستان میں ہوتی تھی, ایسٹ پاکستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. تو اور کوئی کالج وہاں پہ تھا کراچی میں, وہ کالج کی حد تک تھا, پرائیویٹ کالج, ایک داؤد کالج تھا, لیکن پورے پاکستان میں یونیورسٹی صرف ایک ہی تھی. اچھا, وہ ڈیلیگیشن جو آیا تو اس کو ہم نے ہمارے یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے اور ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ الیکٹریکل میں, الیکٹرانکس میں وہ زیادہ میکینیکل میں بھی خاص طور پہ وہ زیادہ انٹرسٹڈ تھے دیکھنے میں کہ ہمارے پاس کیا فیسلٹیز تھیں. ہمیں امریکن ایڈ میں جو اکوپمنٹ ملا تھا تو وہ ہم نے ان کو دکھایا. ہم نے سوچا یہ بڑے امپریس ہوں گے اس سارے اکوپمنٹ کو دیکھ کر, اس لیے کہ امریکہ کی تو اس زمانے میں بہت برے حالات تھے چائنا کے ساتھ, اور ان کے کسی قسم کا لنک ان کے درمیان نہیں تھا. اچھا, انہوں نے سارا معائنہ دیکھا, ایک ہفتہ وہ ہمارے یونیورسٹی میں رہے, اور انہوں نے کلاسوں میں بھی جا کے دیکھا اور ریسرچ کے جو کام ہو رہے تھے وہ بھی دیکھے. اس کے بعد ان کا جو آخری فنکشن تھا, جو ان کا فیئرویل فنکشن تھا, اس میں مجھے یاد ہے کہ ایک ہوٹل میں ہم نے ڈنر کیا تھا ان کے لیے. تو اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے انہیں بہت امپریس کر دیا, اور وہ اس اکوپمنٹ سے اور وہ تمام چیزوں سے کہ ہم امریکن کورسز پڑھا رہے ہیں, امریکن ٹیکسٹ بکس استعمال کر رہے ہیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں ہم کلاس میں. میں نے تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں, بات کرتے ہیں کلاس میں. تو سب سے پہلے ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یا ڈین نے ان سے کہا کہ آپ اپنے تاثرات, جو آپ کا وزٹ تھا پاکستان کا, اس کے تاثرات آپ بیان کرنے کی کوشش, کچھ تھوڑا بہت کہیں گے تاکہ ہم بات چیت آگے بڑھا سکیں. مقصد ڈنر کا یہ تو نہیں ہے کہ صرف ہم کھانا کھا کے چلے جائیں, ہم تو ایکسچینج آف آئیڈیاز ہونا چاہیے نا, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری کیا کمزوریاں ہیں. اگرچہ ہم سمجھ رہے تھے کہ کمزوری ہماری تو کوئی نہیں ہے, کمزوریاں تو آپ کی ہیں. تو انہوں نے ایک سوال پوچھا, اور اس سوال کچھ ایسا تھا کہ ہم سب اچنبے میں پڑ گئے. انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ ہم نے آپ کی لیبورٹریز دیکھی ہیں, ہم نے آپ کے کورسز دیکھے ہیں, ہم نے آپ کے امتحان لینے کے طریقے دیکھے ہیں, ہم نے آپ کے اسٹوڈنٹس کی جو انٹیک ہے, میرٹ بہت ہائی ہے, وہ سارا کچھ دیکھا ہے, اور آپ کی کلاسیں بھی ہم نے اٹینڈ کی ہیں, اور سب کچھ ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ کیوں کر رہے ہیں, آپ کر کیا رہے ہیں؟ اب اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے یو ای ٹی کے پروفیسر سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں, تو یہ سوال تو سمجھ نہیں آئے گا. مطلب وہ ڈین اور ہیڈ جو تھے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ بھئی ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ڈگریاں دے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں بھائی, یہی کام ہوتا ہے یونیورسٹی کا, اور کیا کام ہوتا ہے. تو اس نے خود ہی اندازہ کر لیا کہ ہم کو یہ سوال ہی سمجھ نہیں آیا. تو کہنے لگا اچھا میں آپ کو سوال سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, اور پھر شاید آپ کو یہ سوال سمجھ آ جائے, اس لیے کہ اگر آپ کو سوال سمجھ نہ آئے تو جواب نہیں دے سکتے آپ. اور اکثر لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ وہ سوال سمجھے بغیر ہی جواب دینے کی کوشش کر دیتے ہیں. اچھا, تو انہوں نے کہا جی کہ میں ذرا آپ کو اپنا بتا دوں کہ چائنا میں ہم تو بہت ہی واز اے ویری ہمبل پروفیسر, ہم تو بہت ہی پریمیٹو, ہم تو بہت ترقی میں بہت پیچھے ہیں. ہمارے یہاں انڈسٹری بھی ہے اور ہمارے یہاں زراعت بھی ہے, جیسے پاکستان میں ہے, ہر ملک میں ہوتی ہے, انڈسٹری بھی ہوتی ہے اور ایگریکلچر بھی ہوتا ہے. تو ہمارا ایک کھیت ہوتا ہے اور ہماری ایک انڈسٹریل یونٹ ہوتا ہے. اس کھیت کے ساتھ ہم ایک کمرہ بنا دیتے ہیں, اور اس کمرے میں بیٹھ کے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کھیت میں جو ہم پیداوار کر رہے ہیں اس پیداوار کی بہتری کے لیے
اور ان لوگوں کی بہتری کے لیے جو اس پیداوار میں حصہ لے رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اس کمرے سے ایک یونیورسٹی جنم لیتی ہے جو جسے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بیسیکلی ایک ایگریکلچرل یونیورسٹی ہے. تو ہم تو مطلب یہ کہ ہم تو پرابلم سے شروع ہوتے ہیں اور پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم کوئی چیز بناتے ہیں. اچھا, اسی طرح ہمارا ایک انڈسٹریل کمپلیکس ہوتا ہے اور اس انڈسٹریل کمپلیکس کے کچھ مسائل ہوتے ہیں. اس کی اپنی ایفیشنسی ہوتی ہے, اس کے ٹیکنالوجی کے مسائل ہوتے ہیں, اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے, اس کی ایفیشنسی کہ کیا وہ مشینیں بنا رہی ہے, کس قسم کی مشینیں بنا رہی ہے, ان کی پاور آؤٹ پٹ کیا ہے ان کی. اچھا, ان کے مزدور بھی ہوتے ہیں, ان مزدوروں کی فیملیز بھی ہوتی ہیں, ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں, ان کی تعلیم کی ذمہ داری بھی ہمارا کام ہوتا ہے. تو ہم اس کے ساتھ, اس انڈسٹریل یونٹ کے ساتھ, جیسے کھیت میں ہم نے ایک کمرہ ایڈ کیا تھا, ہم ایک کمرہ ایڈ کر دیتے ہیں اور اس میں ہم اس انڈسٹریل یونٹ کے بہتری کے لیے اور ان لوگوں کی بہتری کے لیے, ان مزدوروں کی بہتری کے لیے, ان کی ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کیا کیا جائے. وہ ایک اور یونیورسٹی بن جاتی ہے. یہاں بھی ہم مسائل سے شروع کرتے ہیں. تو اب آپ کو پتہ چلا کہ ہمارے پاس کچھ مسائل ہیں اور ہمارے پاس جو وسائل ہیں ان کی کمی ہے. تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے یونیورسٹیز بنائی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ That is very interesting perspective. And اگر ہماری یونیورسٹیز کو صرف یہی پتہ چل جائے کہ ہم کس مسئلے کے لیے, میں عموماً اپنی کلاسوں میں یہ کہتا ہوں کہ پروفیشن کا آغاز ہی پرابلم سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اگر مطلب کسی کی بیوی جو ہے وہ اس نے کھانا بنانے سے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں, ہم پروفیشن, ہم ریسٹورینٹ کھول دیتے ہیں, آپ یہ مسئلہ ہے اور ہم اچھا ریسٹورینٹ کھول دیتے ہیں. تو وہ مسئلے کا حل انہوں نے ڈھونڈ لیا. ہماری یونیورسٹیز کن مسئلوں کا حل پیدا کرتی ہیں, یہ ایک کوشچن ہے, اور جو کہ سب پورے پاکستان کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کس مسئلے کا حل ہیں.